ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वाजिब एहतराम काबिल इज्जत एहतराम बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना फज़्ल व करम और इहसान अज़ीम फरमाया कि इस गए गुजरे दौर में अपने घर में आकर कुरान और हदीस सुनने और सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ है, इल्तिजा है रब्बुल आलमीन की बारगाह मुअल्ला में कि खुतबा के अंदर तिलावत करदा आयात मुबारका का सही मफ़हूम
بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور بعد میں مجھے اور آپ سب کو پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام رواں دواں ہے، اور آج اس کی 8 تاریخ ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا اور آغاز اسلام کی ایک عظیم الشان شخصیت ان کی شہادت سے ہوتا ہے۔ میری مراد خلیفہ ثانی لا ثانی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت اور 10 محرم الحرام کو یوم شہادت ہے نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ میں گوش گزار کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہے۔ یہ مہینوں کی تعداد 12 یہ کب سے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اس دن سے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج، یہ 12 مہینے۔ تو ان 12 مہینوں کی تعداد اس دن سے ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ آگے اللہ نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تقدس والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم۔
یہ 4 مہینے ہیں جن کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر لوگ لڑائی جنگ ختم کر دیتے تھے، عزت اور احترام سے رہتے تھے، لیکن اب ان کی حرمت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ اس دن سے قابل محترم ہے، قابل احترام ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اتفاق سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کو عزت اور عظمت ملی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، یہ نہیں ہے، بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 نے ہمیں بتایا کہ محرم اس دن سے قابل احترام ہے، عزت و حرمت والا مہینہ ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اتفاق سے حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم کی جو عزت ہے، جو حرمت ہے، جو وقار ہے، یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو محرم کا مہینہ بڑا ہی قابل احترام، عزت اور حرمت والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تحقیق کروائی، پتہ کرایا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے اس میں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ یہودی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں سے زیادہ ہمارا حق ہے موسیٰ پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ ساتھ ایک روزہ ملانا ہے، 10 کے ساتھ یا 9 کا ملاؤ یا 11 کا ملاؤ، تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ آئے۔ ابتدا میں محرم کے روزے کی فرضیت تھی، یہ فرض تھا، لیکن بعد میں اس کی فضیلت منسوخ ہو گئی، لیکن فضیلت اب بھی باقی ہے۔ فضیلت کیا ہے کہ جو محرم کے 2 روزے رکھے گا اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اتنی ہی میں نے بات کہنی تھی۔ اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ محرم کا مہینہ اس دن سے قابل احترام ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ اتفاق سے حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کو ہو گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو محرم کو عزت حرمت ملی ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے، یہ سوچ اور یہ ذہن غلط ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ درس کیا تو یہی بات میں نے کی درس کے اندر۔ تو ایک سکول ٹیچر تھا، سکول کے اندر پڑھاتا تھا، اچھی بڑی تعلیم تھی اس کے پاس دنیا کی، تو وہ بھی حیران ہو گیا۔ تو کہتا ہے میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ محرم کو جو عزت ملی ہے یہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ملی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی سمجھ غلط ہے۔ تو اچھے بھلے بڑے سمجھے لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ محرم کو جو شان ملی ہے وہ
وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ محرم کا مہینہ اس دن سے محترم ہے جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ہزاروں سال پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلی بات، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ سن بلوغت کو پہنچی تو کئی صحابہ نے پیغام نکاح بھیجا، لیکن نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ تو کچھ صحابہ نے حضرت علی کو تیار کیا کہ آپ پیغام نکاح بھیجیں، حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگیں۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو میرے آقا نے فوراً منظور کر لیا اور ہاں کر دی کہ ٹھیک ہے، میں علی کو اپنی بیٹی فاطمہ کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس عورت سے بھی نکاح کیا، جب میں نے اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دی تو اللہ کے حکم سے دی۔ اللہ نے مجھے حکم دیا فلاں عورت سے نکاح کر لیجیے، میں نے کر لیا۔ اللہ نے حکم دیا فلاں بندے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجیے، میں نے دے دیا۔ تو حضرت علی کو رشتہ دینا یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا۔ چنانچہ شادی ہو گئی، اس سے مختصر میں نے آگے باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح جب ہو گیا تو ایک صحابیہ ہیں حضرت ام فضل، ان کو ایک خواب آیا۔ خواب کے اندر وہ دیکھتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے وجود مقدس سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود کے اندر ڈال دیا گیا۔ بڑی پریشان ہوئی، بھاگی بھاگی نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا؟ کہتی ہے انہ شدید، وہ بہت ڈراؤنا خواب ہے۔ آپ نے فرمایا بیان کیا؟ تو کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے وجود سے ایک ٹکڑا کاٹ کر میری گود کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تم نے بڑا مبارک خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود کے اندر پرورش پائے گا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سن 3 ہجری میں، یعنی ہجرت کی ہوئی آپ کو تیسرا سال تھا، حضرت حسن کی ولادت ہوئی اور 1 سال بعد 4 ہجری کو سیدنا حسین کی ولادت ہوئی۔ حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کو بے تحاشا پیارے ہیں نواسے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک کندھے پر حسن کو اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کندھے پر حسین کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بچے آپ کو بہت پیارے ہیں؟ فرمایا بہت پیارے ہیں،
جو بندہ حسن اور حسین سے محبت رکھے گا گویا کہ وہ مجھ محمد سے محبت رکھے گا، اور جو بندہ ان سے عداوت اور دشمنی رکھے گا وہ گویا کہ میں محمد سے دشمنی اور عداوت رکھے گا۔ تو گویا کہ حسین کی محبت کو اپنی محبت کا معیار قرار دیا۔ آپ جب بھی حضرت فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے تو فوراً کہتے میرے بیٹوں کو لے آؤ، حسن کو اور حسین کو۔ تو حدیث کی لفظ ہے جب حسن اور حسین آپ کے پاس آ جاتے تو یشمھا و یضمھا، آپ دیر تک ان کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے اور ان کو سنتے رہتے۔ یہ محبت اور پیار کی علامت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، سجدے کے اندر گئے، اب جماعت ہو رہی ہے، آپ سجدے میں ہیں، اب حسن تھے یا حسین تھے، دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ تھا۔ اب آپ سجدے کی حالت میں ہیں تو ان میں سے کوئی ایک آپ کی پیٹھ کے اوپر چڑھ گیا، جیسا کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، وہ جب بڑا سجدے میں جاتا ہے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اسی طرح ہوا۔ اب حسن یا حسین نبی علیہ السلام سجدے میں ہیں، یہ ان کے اوپر ہیں، پیٹھ کے اوپر۔ سجدہ لمبا ہو گیا، پیچھے صحابہ پریشان ہو گئے، کیا وجہ ہو گئی؟ پتہ نہیں کوئی وحی آ رہی ہے یا آپ بھول گئے ہیں یا آپ نے تکبیر کہی ہم نے سنی نہیں۔ کچھ صحابہ نے چہرہ اٹھا کے دیکھا، دیکھیں تو صحیح، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شہزادہ نبی علیہ السلام کی پیٹھ کے اوپر چڑھا ہوا سجدے کی حالت میں۔ تو آپ نے اس وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا، جب تک شہزادہ اوپر ہے میں نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا۔ یہ سب محبت کی علامات ہیں کہ آپ اپنے نوازوں سے بے پناہ پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن سے غالباً آپ کے کندھے پہ سوار ہیں، آپ گزرے تو ایک بندے نے حضرت حسن سے کہا کہ تو بڑی عظیم سواری پہ سوار ہو گیا، بڑی عظیم سواری پہ سوار ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر بڑی عظیم سواری پہ سوار ہو گیا، بڑی عظیم سواری پہ سوار ہو گیا، تو میرے آقا نے فرمایا اگر سواری عظیم ہے تو سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ حسن کوئی معمولی بچہ ہے، سواری عظیم ہے تو سوار بھی بڑا عظیم ہے۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے تھے کہ حسن اور حسین سر سے لے کر ناف تک، سینے تک حضرت حسن نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین اپنے نانا کے جو مشابہ تھے اور ملتے جلتے تھے۔ تمہارا یہ سارے فضائل ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا، کتنا مرتبہ دیا۔ تو 10 محرم الحرام کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی بے دردی کے عالم میں، انتہائی بے دردی کے عالم میں کنبے کے کئی افراد سمیت مسافری کی حالت میں اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ اب شہادت کیسے ہوئی، کیا حالات و واقعات پیش آئے، یہ سب تاریخی واقعات ہیں، تاریخی حقائق ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا۔
پھر کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے. فی الحال جو ایک بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 10 محرم الحرام کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے. اور درجہ شہادت جو ہے یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، بڑا عظیم درجہ ہے. اور درجہ شہادت جو ہے یہ قابل فخر چیز ہے. بولو قابل فخر چیز ہے، قابل ماتم اور قابل افسوس نہیں ہے. یہ تو قابل فخر چیز ہے، باعث خوشی ہے، نہ کہ اس پر افسوس کیا جائے اور ماتم کیا جائے. یہ تو قابل فخر چیز ہے. قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے شہداء کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا. ایک حوالہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، ذرا سنیے گا. سورہ توبہ ہے اور آیت نمبر 111 ہے. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ نے خرید لی ہے مومنوں سے ان کی مال بھی اور ان کے جانے بھی، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں. اب اس آیت مبارکہ کو سمجھنا ہے. جب انسان سودا کرتا ہے، کوئی چیز خریدتا ہے، بیچتا ہے، تو ہر سودے کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. کتنی چیزیں بولو؟ 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 مشتری، خریدنے والا. نمبر 2 بائع، بیچنے والا. اور نمبر 3 مبیع، وہ چیز جس کا سودا ہو رہا ہے. اور نمبر 4 اس چیز کی قیمت اور پیسہ ہوتا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری، پہلی چیز کے خریدنے والا. خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا اللہ ہے. خریدنے والا کون ہے؟ خریدنے والا اللہ ہے. کن سے خریدا جا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من المؤمنین، مومنوں سے خریدا جا رہا ہے. خریدنے والا اللہ، جن سے خریدا جا رہا ہے وہ مومن. یا اللہ کیا چیز خرید رہا ہے؟ فرمایا بانفسہم واموالہم، میں مومنوں سے ان کا مال بھی خرید رہا ہوں اور ان کی جانیں بھی خرید رہا ہوں. یا اللہ کس چیز کے بدلے میں خرید رہا ہے؟ ان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں خرید رہا ہوں. یا اللہ اب یہ بات بھی بتا، چلو اتنی بات تو سمجھ آ گئی، تو مومنوں سے ان کی مال بھی خرید رہا ہے، ان کی جانیں بھی خرید رہا ہے جنت کے بدلے میں. یا اللہ یہ سودا کہاں ہوا؟ اس منڈی میں سودا ہوا. اللہ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ سودا میدان جہاد کے اندر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے؟ میدان جہاد کے اندر، جہاں اللہ رب العالمین کے حکم کو زندہ کرنے کے لیے کافروں سے 2 ہاتھ کیے جاتے ہیں. یہ سودا وہاں ہوتا ہے. یا اللہ یہ سودا میدان جہاد میں ہوتا ہے. تو چلو یہ بھی بتانا کہ اس سودے کو لکھا کہاں جاتا ہے، کس دستاویز کے اندر لکھا جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سودا اس دستاویز میں لکھا جاتا ہے حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن. یہ دستاویز اللہ نے تورات کے اندر بھی لکھوائی تھی، انجیل کے اندر بھی لکھوائی تھی، اور قرآن کے اندر بھی اللہ نے یہی لکھوا دیا ہے. یہ ہے شہداء. شہداء کے مالوں اور جانوں کو خریدنے والا کون ہے؟ بولو اللہ کی ذات ہے. اور کس چیز کے بدلے میں خریدا جا رہا ہے؟ جنت کے بدلے میں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے ان کا مال بھی خرید لیا، ان کی جانیں بھی خرید لی. بان لہم الجنہ، ان سے مال لے لیا، ان سے ان کی جان لے لی، اور بدلے میں اللہ نے ان کو جنت کا وارث بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے اتنا عظیم درجہ شہادت دیا. اور درجہ شہادت جو ہے یہ قابل فخر چیز ہے، قابل خوشی چیز ہے، نہ کہ قابل ماتم اور نہ کہ قابل افسوس چیز ہے. اس پر تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا عظیم درجہ شہادت سے نوازا. اگلی بات آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. حدیث سن کے آپ اشاش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے کہ شہادت کتنی بڑی چیز ہے.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاک نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں محمد کا دل کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اب آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے۔ میرے آقا فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ زندہ کرتا نہ تھکے، میں گردن کٹاتا نہیں تھکوں گا۔ شہادت کوئی معمولی چیز ہے، شہادت کی خواہش تو میرے آقا کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک کے دو اور حوالے سنیے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دیتا ہے، جان کے ٹکڑے کرا دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سورہ آل عمران میرے سامنے آیت نمبر 167 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اوے لوگوں پیچھے دوسرے سے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، یہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہاں اللہ نے فرمایا کہ شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو زبان سے مردہ نہیں کہنا، اور یہاں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو دل کے اندر بھی مردہ گمان نہیں کرنا، زبان سے بھی نہیں کہنا کہ وہ مردہ ہے، اور دل کے اندر بھی گمان نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ یا اللہ کیا بات ہے! اللہ فرماتے ہیں وَالْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ شہداء زندہ ہیں اپنے اللہ کے پاس اور ان کو روزی بھی دی جاتی ہے۔ اب یہ قرآن کا مقام آپ نے سن لیا، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ نے شہداء کو اللہ کے راستے میں جان بچانے والوں کو مردہ کہنے سے منع کر دیا، مردہ خیال بھی نہیں کرنا اللہ نے منع کر دیا۔ جب یہ آیات مبارکہ اتری، جب یہ آیات مبارکہ اتری، حدیث کی ہر کتاب، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، دنیا بھر کی جتنی تفسیریں ہیں آج تک 1400 سالوں کے اندر لکھی گئی، ہر تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ جب یہ قرآن پاک کا مقام اترا کہ اللہ نے فرمایا شہداء کو مردہ نہیں کہنا، صحابہ پریشان ہو گئے، صحابہ دوڑتے دوڑتے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے شہداء کو مردہ کہنے سے منع کر دیا ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، ہمیں قرآن سمجھ نہیں آیا، آپ ہمیں بتائیے نا، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو دفناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو دفناتے ہیں، ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، وراثت ان کی تقسیم ہو جاتی ہے، وہ یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے، ان کے بچے یتیم ہو گئے، سارا کچھ ختم ہو گیا، بیویوں نے آگے نکاح کر لیے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ تمہیں بھی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ یہ زور لا رہا قرآن پاک کے مقام آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ساتھ چلو آپ کو ایک حدیث، بہت سارے نئے لوگ ہیں قرآن سمجھ کے جاؤ آپ۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن کا ایک مقام سمجھے گا، قرآن کا ایک مقام سمجھے گا، اللہ اس کو 1000 مقبول نفلوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حدیث ہے میرے نبی کا، سمجھو مقام قرآن کا۔ اللہ کہتا ہے شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا، سمجھنا بھی نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، شہید خود چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، بیویاں بیوہ ہو گئی، وراثتیں تقسیم ہو گئی، لیکن قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ میرے آقا علیہ السلام نے، جو میرے نبی قرآن کے پہلے مفسر ہیں، خود اپنے مقدس الفاظ کے ساتھ قرآن کی ان آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا اوے میرے صحابہ، شہداء کی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ارواحہم فی طیر خضر، اللہ شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے اندر داخل کر کے جنت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، جنت کے اندر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ سارا دن ساری رات جنت کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر جناب لہا تنادیل معلقۃ بالعرش، سونے کی تندیریں ہوتی ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں، رات کے وقت وہ شہداء کی روحیں جو سبز پرندوں کے پیٹوں میں ہوتی ہیں وہاں پر تندیروں کے اندر آ کر آرام کرتی ہیں۔
یہ مطلب ہے قرآن کے اس مقام کا جہاں اللہ نے منع کیا ہے کہ شہداء کو مردہ نہیں کہنا. مردہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہداء جنت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور یہاں جو اللہ فرماتے ہیں نا کہ جو شہداء ہو گئے عند ربہم یرزقون, اللہ ان کو روزی دیتا ہے. کیا دیتا ہے بولو؟ روزی دیتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ ان کو یہی روزی دیتا ہے جو ہم کھاتے ہیں, یہ کھاد کی پکی ہوئی گندم کھاتے ہیں, یہ بریڈ اور مرغ کھاتے ہیں, یہ دنیا کی روزی. آپ کہیں گے مولانا شہداء کی روزی ہے جنت والی. روزی کون سی ہے بولو؟ جنت والی. اور روزی ان کو جنت والی اور روحانی ملتی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر روزی جنت والی تو پھر زندگی بھی جنت والی ہے. یہ ہے قرآن کا مقام. تو اللہ رب العالمین نے شہداء کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ بھی گمان نہیں کرنا. اللہ نے شہید کا بڑا مقام بنایا ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے درجہ شہادت سے سرفراز فرمایا. اور درجہ شہادت یہ وہ درجہ ہے کہ جس کی خواہش میرے آقا بھی کرتے گئے کہ یا اللہ مجھے شہید کر میں پھر زندہ کیا جاؤں, مجھے شہید کر پھر زندہ کیا جاؤں. اے اللہ میں گردن تو مجھے زندہ کرتا نہ تھا تو میں گردن کٹاتا نہیں تھکوں گا. شہداء کا بڑا مقام ہے. سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت حسین کو بڑا عظیم درجہ دیا, درجہ شہادت. تو یہ درجہ شہادت جو ہے یہ قابل فخر چیز ہے, قابل خوشی چیز ہے, نہ کہ اس کی افسوس کیا جائے اور اس پر ماتم کیا جائے. اللہ نے حضرت حسین کو درجہ شہادت سے سرفراز کیا. اگلی بات, حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے نواسے ہیں. بولو ہیں کہ نہیں؟ حضرت حسین نواسے رسول ہے, جگر گوشے بطول ہے, راکب بردوش رسول ہے. اور حضرت حسین جب پیدا ہوئے, حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو گھٹی میرے نبی نے لگائی, نام میرے نبی نے رکھا. حضرت حسین پیدا ہوئے عقیقہ میرے نبی نے دیا. حضرت حسین جب پیدا ہوئے ان کے بال اڑا کر ان کے برابر چاندی صدقہ میرے نبی نے کی. اور آپ جانتے ہیں اگلی بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت حسین پیدا ہوئے تو حضرت حسین کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا پہنچی وہ کیا چیز تھی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت حسین کے پیٹ میں جو سب سے پہلی غذا تھی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا. میرے نبی کا تھوک مبارک جو سب سے پہلے حضرت حسین کے پیٹ میں پہنچا. اور یہ میرے نبی کا جو لعاب ہے یہ کوئی معمولی لعاب ہے, ایک معمولی لعاب ہے. حضرت علی کی آنکھیں دکھتی تھی, میرے نبی نے لعاب لگائی, آنکھیں ٹھیک ہو گئی, ساری زندگی پھر کبھی خراب نہیں ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق کی اڑی پہ کالے صاحب نے ڈنگ مارا, میرے نبی نے لعاب لگائی, زہر کا اثر ختم ہو گیا. اور آپ سب نے آپ نبی کی محبت میں سبحان اللہ کہنی ہے. اور میرے نبی کی لعاب مبارک یہ کوئی معمولی لعاب ہے. ایک کنواں تھا, کڑوا تھا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میٹھا کڑوا جو ہے کنواں کڑوا ہے, اس کا پانی پی نہیں سکتے. میرے نبی نے اپنی لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈالی, اللہ نے پورا کنواں ہی میٹھا کر دیا. ایک معمولی لعاب ہے. تو حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلی خوراک جو حضرت حسین کے پیٹ میں پہنچی تھی وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا. تو سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں حضرت حسین کا بڑا درجہ ہے, بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے. جو لیکن جو سب سے بڑی عظمت ہے حضرت حسین کی وہ یہ ہے کہ حسین میرے نبی کا صحابی ہے. حسین میرے نبی کا کیا ہے بولو؟ صحابی ہے, صحابی. پھر اوپر سے نور علی نور اور سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ صحابی بھی ہے اور نواسا بھی ہے, صحابی بھی ہے اور نواسا بھی ہے. تو یہ سجدہ صحابیت حضرت حسین کا یہ سب سے بڑا مقام ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی جس نے ایمان کی حالت میں, جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحہ کے لیے میرے نبی کے چہرہ کو دیکھا وہ صحابی بن گیا. وہ کیا بن گیا بولو؟ صحابی بن گیا, صحابی. اور درجہ صحابیت یہ وہ عظیم رتبہ ہے, یہ وہ عظیم مقام ہے کہ بعد میں آنے والی ساری امت مل جائے, ساری امت مل جائے. یہ جو ساری امت کا لفظ میں نے بولا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ آج کل کے لوگ, آج کل کے علماء, آج کل کے قدی رشید, نانا اس سے مراد ہے امام اعظم امام ابو حنیفہ, شیخ عبد القادر جیلانی, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ. رب کعبہ کی قسم ہے یہ سارے
قادر جیلانی جیسے لوگوں سے بھر جائے اور وہ یوں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہوتے چلے جائیں رب کعبہ کی قسم وہ حضرت بلال کی پاؤں کے نیچے لگنے والے ریت کے ذرے کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت صحابیت کا مقام اور درجہ صحابیت یہ بڑا اونچا درجہ ہے، بڑا اونچا درجہ ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں صحابہ کے بڑے تذکرے کیے، قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کے تذکرے سے۔ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، 2-4 منٹ ہے میرے پاس، آخر میں ایک اور بات میں نے کرنی ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن صحابہ کی تذکرے کرتا ہے، قرآن صحابہ کی تعریفیں کرتا ہے، لیکن کچھ ایسے گندی نالی کے کیڑے معاشرے میں موجود ہیں کہ وہ صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کی غلطیاں نکالتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ وہ ایک آج کل سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا انجینئر مرزا محمد علی، وہ خبیث ایسے تاریخ کی کتابیں لے کے بیٹھتا ہے، فلاں تاریخ کی کتاب میں آیا فلاں صحابی نے یوں کیا، فلاں تاریخ کی کتاب میں آیا فلاں صحابی نے یوں کیا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، وہ جملہ میرا نہیں ہے، وہ جملہ ہے میرے استاد محترم وکیل صحابہ حضرت علامہ محمد عطا اللہ بلیاگی صاحب کا جملہ ہے، اور وہ اتنا عظیم الشان جملہ ہے تو یقیناً آپ سنیں گے سبحان اللہ کہنے کے مجبور ہو جائیں گے۔ میرے استاد محترم فرماتے ہوئے لوگوں، یہ صحابہ جو ہے نا یہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، قرآن میں قرآن کیا کہتا ہے؟ کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الراشدون، کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اگر دھرتی پر سچے مومن دیکھنے ہیں تو وہ میرے نبی کے صحابہ کو دیکھو۔ تو قرآن تعریف کرتا ہے صحابہ کی، تو سمجھانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا نام صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ صحابہ کا جب تک انسان پلہ نہیں تھامے گا، صحابہ سے محبت نہیں کرے گا، انسان جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی بھی شان ہے، جتنا بھی مقام ہے، وہ سب پر حق ہے، لیکن حضرت حسین کی سب سے بڑی شان اور سب سے بڑا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ حضرت حسین میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے۔ آپ حضرت حسین کی شان سن رہے ہیں لیکن آپ بول نہیں رہے۔ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ نے بولنا ہے۔ شاعر کہتا ہے ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے، سنیے گا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور کسی ایک اور شاعر نے کہا تھا جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، اور جو اپنے جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جس نے اپنا سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ ہم سنی ہیں اور ہمارا نعرہ ہے واہ حسین واہ حسین۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ بولو، جس کے دل میں حسینیت ہے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ بولے گا۔ ہمارا نعرہ کیا ہے؟ واہ حسین واہ حسین، تیرا حسین میرا حسین، واہ حسین واہ حسین۔ ہم نے کہنا واہ حسین واہ حسین، تو نے کمال کر دیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تو نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ میں نے حضرت حسین کا تذکرہ کیا، صرف آخر میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا، لیکن اس حدیث پر آپ سب نے بولنا ہے۔ آپ سب حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، کرتے ہو نہیں کرتے؟ بولو، کرتے ہو نا؟ سب حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک سنیے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ کے گھر جب پہنچے تو بیٹے دونوں حضرت حسن بھی موجود، حضرت حسین بھی موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ بیٹے آپس میں کشتی کرو، آپس میں کشتی کرو۔ اب حضرت حسن اور حضرت حسین آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ میرے پاس نبی حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دے رہے ہیں، شاباش میرے بیٹے حسن، شاباش، تگڑا تھی تگڑا تھی تگڑا تھی۔ حضرت حسن کو شاباش دے رہے
آپ سارے حسینی ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جان آپ حضرت حسن کو شاباش دے رہے ہیں، حسین کو شاباش نہیں دے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، حسن کو تو میں شاباش دے رہا ہوں، لیکن حسین کو شاباش دینے کے لیے جبریل آیا ہوا ہے۔ حضرت حسین کو جبریل شاباش دے رہا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، لیکن سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ حضرت حسین میرے نبی کا کیا ہے؟ صحابی ہے، پھر سونے کے صحابہ کا میرے نبی کا نواسا بھی ہے، میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والا بھی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ محرم کے مہینے میں قبرستان جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک رسم ہے اور عورتوں کا تو بالخصوص جو ہے منع کیا گیا ہے کہ نہیں جانا چاہیے، اور جو فتنے کا بہت بڑا زمانہ ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو کچھ ہمارے دوست پریشان ہو گئے۔ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور حدیث سنانے سے پہلے آپ سب نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ یہ حدیث سن کر آپ اپنے گھروں میں جا کر اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ حدیث آپ بتاؤ گے، سارے وعدہ کرتے ہو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، نبی کا فرمان ہے، اور گھروں میں بھی جا کر بتانا ہے، اور جناب پھر زور سے آپ نے سبحان اللہ بھی کہنی ہے۔ پھر میری بات ختم۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جو میری امت کی عورت اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مرنے والے کسی عزیز کے لیے، بھائی کے لیے، بیٹے کے لیے جو فوت ہو چکا ہے، گھر میں بیٹھ کر اس کی مغفرت کی دعا کرے گی، اللہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کون دوستوں بھائی وہ کم سوکھا یا یہی کم سوکھا؟ رسموں کرنی ہے، اللہ کی بغاوت کرنی ہے، قبرستان میں جانا ہے، یا گھر میں بیٹھ کر مفت میں اللہ سے حج اور عمرے کا ثواب لینا ہے؟ اب فیصلہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں جا کر اتنی عظیم فضیلت بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے جو میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔